اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم بات کرتے ہیں اور الحمدللہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت نام سے، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو کہ بک آف گائیڈنس ہے جناب، یعنی مکمل طور پر ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اس میں جہاں والدین کے حقوق ہیں ناظرین محترم، وہیں اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت اور اولاد کے لیے کس طرح سے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے، یہ بھی قرآن کے عنوان میں سے ایک عنوان ہے، اور مکمل گائیڈنس ہمیں اس تعلق سے بھی قرآن مجید فرقان حمید دیتا ہے۔ جناب، ہمارے جو قول ہے نا، وہ ہماری زیادہ تر جو ہماری اولاد ہے، ہمارے قول سے زیادہ وہ ہمارے عمل کو دیکھتی ہے، اور اولاد کی پرورش والدین کی اولین ترجیح ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ مولائے کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ 15 سے لے کر 20 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے نا ناظرین محترم بچوں کی، وہ اتنی اہم عمر ہے، اور اس عمر میں نظریات بنتے ہیں، خیالات تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہم عمر ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں بچہ سنور بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس عمر میں جس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا وہ ہی یقیناً طور پر فلاح پا گیا، اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی نا تو اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ تو والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس تعلق سے کہ اولاد کی کس طرح پرورش کریں، کیسی تربیت کریں؟ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے والدین کی ذمہ داریاں۔ بہت اہم رول والدین اس تعلق سے ادا کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کی جناب ایسی پرورش کریں کہ وہ جوان ہو کر آپ کے لیے سایہ دار درخت بن جائے، آپ کو ٹھنڈی چھاؤں پہنچا سکے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اس اہم عنوان پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو مہمان شخصیات جناب موجود ہیں، بہت ہی جزیات کے ساتھ الحمدللہ گفتگو فرماتی ہیں ہر موضوع پر۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ رونق افروز ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ زینب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت دل جمعی کے ساتھ دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دونوں ہی کو میری پہچان میں۔ آپا، والدین کی ذمہ داریاں آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آپ ارشاد فرما دیجیے آپا کہ والدین کی ذمہ داریاں اور فرائض دین اسلام کی روشنی میں کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین قدرت کا انمول عطیہ ہیں۔ بے شک۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں تو ہمیں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وفا کے پیکر اور حقیقی محبت کرنے والے والدین عطا کیے۔ لیکن دین اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ والدین پر بھی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور بچے کی پیدائش کے بعد ان کے مشن، ان کے کام اور ان کے فرض کا آغاز ہوتا ہے کہ ہر چیز وراثت میں خزینے نہیں دیتی، اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی۔ بہت خوب۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو اجر عظیم کا مستحق قرار دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی، اور اس نے اولاد جیسی نعمت کو ضائع کرنے کے بجائے ان کی بہترین انداز میں پرورش کی، نگہداشت کی اور ان کی رہنمائی کی۔ دین اسلام نے والدین کو اولاد کی تربیت، رہنمائی اور پرورش کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دیکھیے، اولاد کی تعلیم و تربیت، زینب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ
पी सकता है और ना वो नफ़ा नुकसान को समझता है। हर मामले में वो अपने वालिदैन उसकी निगहदाश्त करते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। और देखिए ज़ैनब दौरान हम से ही वालदा की या वालदा की नक्लो हरकत या उनके रोज़ो शब जो है बच्चों की ज़िंदगी पर गहरे असरात मरतब करते हैं। माँ का या वालदा का ज़ुहद व तक़वा, इबादत और रियाज़त इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के जज्बे से सरशार करता है। तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद के अच्छे अंदाज में तरबियत करें, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, निकाह सने बलूगत को पहुँच जाएँ तो उनके निकाह का बंदोबस्त करें, उन्हें खाने पीने उठने बैठने ज़िंदा रहने के आदाब सिखाएं, उन्हें अच्छाई बुराई नेकी बदी सच और झूठ का फ़र्क बताएं। फिर इसके साथ साथ उनके दीनी उसूलों पर तरबियत करें। देखिए जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाए और वो नमाज ना पढ़े तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की सरजनिश करें, उन्हें अल्लाह के अताअत वाले अहकाम की तरफ राग़िब करें और अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचाएं। उन्हें अल्लाह की अताअत, रसूल से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाएं और उन्हें तिलावत कुरान पाक की आदत डालें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घरों में सुबह में तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होता है तो उस घर में बड़ी बरकतें होती हैं, दुनिया में नूर और आखिरत में ज़ख़ीरा है। जब हाफिज़ कुरान जन्नत में जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि रुक जा, अपने साथ अपने नाना नानी, अपने दादा दादी और अपने वालिदैन को भी जन्नत में ले जा। और जिन घरों में सुबह में तिलावत कलाम पाक का एहतमाम किया जाता है तो फरिश्ते जो हैं उनके माथे का बोसा लेते हैं। इसी तरह वालिदैन का ये फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है कि अपने औलाद के दरमियान मसावियाना बर्ताव रखें, अदल व इंसाफ का रवैया रखें। कुछ देखते लड़कों को ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, लड़कियों को नहीं होती, तो ऐसे मोहब्बत और अक़ुव्वत और भाईचारगी बच्चों के दरमियान भी कायम होगी। और वालिदैन का ये फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है कि बच्चों से मोहब्बत भरा अंदाज़ इख्तियार करें, मुशफ़क़ाना अंदाज़ इख्तियार करें, नरमी और शफ़क़त से पेश आएँ। और वालिदैन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि अपने बच्चों की हलाल कमाई से परवरिश करें। देखिए हराम कमाई से परवरिश करेंगी तो दुनिया और आखिरत दोनों में वो बच्चे मसाइल का शिकार रहेंगे। तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का खाना पीना पहनना हराम हो तो उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो वालिदैन जैसे एक माँ अगर अच्छी हो जाए और अपने बच्चे की अच्छे अंदाज में तरबियत कर दे तो ज़ैनब पूरा ख़ानदान संवर जाता है, और अगर एक माँ दीनदार हो जाए तो पूरे ख़ानदान की तरबियत हो जाती है। तो इस सिलसिले में वालिदैन पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हम खुद भी वालिदैन हैं तो अल्लाह ताला हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को खूबसूरती से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहुत खूब बाबा। और हम बार बार ये जिक्र करते हैं ना, ज़रमीना आपको शामिल करूँगी गुफ्तगू में, कि जो घर होता है वो बच्चे की इब्तिदाई और पहली दर्सगाह हुआ करती है। और वालिदैन की जिस तरह से ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से आपने भी इरशाद फरमाया, बचपन के जो नक़ूश होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते, बच्चे के जो जहन पर होते हैं। और आप यकीन कीजिए कि वो जो बचपन जो बच्चे गुजार रहे होते हैं वो हमेशा उनको याद रहता है। अब ऐसे में बच्चों में जो अच्छे अखलाक की आबियारी है, उनको बताया जाए कि मकसद हयात क्या है, कैसे वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें, क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू हमेशा की तरह बहुत ही उम्दा है और इस पर बात करने की फ़ी ज़माना इस तेज़ी के दौर में, मटीरियलिस्टिक दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेबहा नेमतों से नवाज रखा है। औलाद अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। इसकी कदर हम उनसे मालूम कर सकते हैं कि जो इस दौलत से महरूम हैं। जिन लोगों को औलाद अता हो जाती है उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार तो आ ही जाती है डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ एट द सेम टाइम उनकी ज़िम्मेदारियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम फ़ी ज़माना माशरे में देखते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी तालीमी इदारे बड़े अच्छे से अच्छे मुंतखब किए जाते हैं और चॉइसेस दी जा रही होती हैं, देखा जा रहा होता है और एनालिसिस किया जा रहा था कि कौन सा इदारा बेहतर रहेगा, उसका माहौल क्या है, टीचर्स कैसे हैं। लेकिन जो तरबियत का गोशा है बहुत माजरत के साथ बहुत जगहों पे हमें खाली नज़र आता है। इससे सिर्फ नज़र किया जाता है, इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती और इस पर मेहनत नहीं की जाती जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि घर बच्चे की पहली और इम्पॉर्टेंट दर्सगाह है, डेफिनेटली उसका माहौल भी बच्चे के सीरत व किरदार पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मुरतब करता है अगर अच्छी उम्दा खतूत पर तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है।
رہا ہے، اور نیگیٹو بھی اگر اس تربیت سے صرف نظر کیا جا رہا ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی۔ اب اخلاقیات بچے میں ڈیولپ کرنے کے لیے گھر کی تربیت اور گھر کا ماحول، والدین کا پارٹیسپیشن، جو دیگر لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں سے ان کو واقف کاری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب بچے زینب گھر سے باہر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنے گھر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی شناخت کروا رہے ہوتے ہیں۔ جب عمدہ تربیت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کے یہ بچے ہیں، کیسے پیارے گھر میں رہتے ہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، کس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں سے یہ پڑھ کر نکلے ہیں، تو اس طرح سے وہ ایک بہترین سمبل ہوتے ہیں، تو ان کی اخلاقی تربیت کرنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ باقاعدہ مدارج بیان کیے گئے ہیں کہ جو اخلاقی تربیت ہے زینب ایزوین، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کو ہم کلمہ سکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آداب زندگی سکھاتے ہیں، کھانے کے آداب ہیں، پانی پینے کے آداب ہیں، چھوٹی سی جو دعائیں ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں۔ لیٹر آن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اخلاقی تربیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ بچہ معاشرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ایک بینیفیشیل بنتا ہے، یعنی فائدہ پہنچانے والا۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر کہ وہ بچوں کو اچھا ٹائم دیں۔ اب فی زمانہ کیا ہے کہ والدین زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں اپنی جابز میں بزی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ معاشی ذمہ داری تو پوری کر رہے ہیں، لیکن کن کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کو 1 گھنٹہ بھی زینب وہ دیں، کوالٹی ٹائم دیں، کہیں کہ اس ٹائم میں ہم نے ان کو کچھ سکھا کر ہی اٹھنا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں ان کے مائنڈ پر، جو مختلف واقعات ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں، اور ماہرین نفسیات کا بھی کہنا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اس پہ جو چیزیں ثبت ہو جاتی ہیں تادیر اس کی لائف میں آگے بڑھنے تک اس کے جو نقوش ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ ایسے میں والدین کی ایٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، اور بچے ہمارے قول و فعل دونوں سے سیکھتے ہیں، بلکہ فعل سے عمل سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم رشتوں کا ادب کرتے ہیں، رشتوں کے تقدس کی پہچان کو اپنی زندگی کا خاصہ بناتے ہیں، تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے انمٹ نقوش کی بات ہوئی تو وہ بھی لیٹر آن ہمارا بھی ادب کریں گے اور دیگر لوگوں کا بھی۔ فی زمانہ بچوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا اخلاق ہے نا اچھا، وہ معاشرے کے ہر فرد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کے جو ریزلٹس ہیں یا آپ کا جو بیہیویئر ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ، سب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ تحریم کی آیہ مبارکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ خود کو اور اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم نے آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، بچوں کی عمدہ خطوط پر اچھی تربیت کرنی ہے، اخلاق کی آبیاری کرنی ہے، تاکہ بچہ آگے جا کر معاشرے میں پازیٹیو رول پلے کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ وقفے پہ جانے سے قبل بھی گفتگو ہوئی اس تعلق سے۔ جناب، ہمیں اپنی اولاد کو، اور فی زمانہ میں سمجھتی ہوں کہ اولاد کی تربیت مزید بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہے، یوں بھی کہ زندگی اور جو زمانہ ترقی کر رہا ہے جس تعلق سے ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ سوال بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ مقصد حیات انہیں بتانا ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خلق خدا کی بھی عبادت کرنی ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جناب ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت۔ آپا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹوں کی اور بیٹیوں کی تربیت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آپ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، والدین کو خصوصی طور پر یہ بتائیے کہ لڑکوں کی تربیت کیسے کی جائے اور لڑکیوں کی تربیت میں کون کون سی جو نمایاں باتیں ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے، فرمائیے گا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آمین۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب یہ تیری اطاعت میں لگے رہیں، جب میں نے تیری اطاعت میں لگا دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بیٹا، اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز
आँखों का नूर, दिल का सुरूर और मुस्तकबिल की किरण होता है। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको अल्लाह औलाद में बेटा दे या बेटी दे, इनकी बेहतर अंदाज में परवरिश करें। ये हमारे आंगन में खिलने वाले वो फूल हैं जिनकी आबियारी करना, निगहबानी करना, तरबियत करना, रहनुमाई करना हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह ज़ैनब एक बागबान जो होते हैं, पेड़ों और पौधों की हिफाजत करता है, पानी देता है, तराश खराश करता है, इस तरह वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि हमारे आंगन में जो कलियाँ और फूल खिलते हैं तो उन्हें की बेहतर अंदाज में उनकी परवरिश करके उन्हें माशरे का एक बेहतर इंसान बनाए। देखिए, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। नेमत का हिसाब होगा और रहमत का हिसाब नहीं होगा। जहाँ तक आपने कहा कि क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है कि देखिए बेटा होता है ना, आज का बेटा कल का बाप भी होता है। माँ घर की जिम्मेदारियां संभालती है, बच्चों को पालती है, खाना बनाती है, लेकिन कमा कर लाना मर्द का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी को, तुम में से किसी को बेटा दे तो मेरे नाम और मेरे नाम की बरकत और मोहब्बत से जिसने इसका नाम मोहम्मद रखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो और उसका बच्चा दोनों बहिश्त में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं किसी को औलाद में जैसी नेमत में बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए तो उसकी अच्छे अंदाज में परवरिश करो, इसे ज़ेवर तालीम से आरास्ता करो, सने बलूगत को पहुँच जाए तो उसके निकाह का बंदोबस्त करो। अगर वालिद ने तवज्जो नहीं दी और वो बुराइयों की तरफ राग़िब हो गए तो इसमें वालिद भी बराबर का गुनाह में जो है वो शरीक होगा। फिर देखिए कि अपने बच्चे को, ख़ास तौर से लड़के को, माशरे का एक ज़िम्मेदार और फ़र्ज़ शनास शहरी बनाए। आज वो बेटा है, कल वो बाप होगा। घर की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना, बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना, अपने घर की इस असमत और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनना, ये सब एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। जितना ज़्यादा वो अपने घर को बेहतर अंदाज में चलाएगा तो उसके बच्चे भी मुतमईन होंगे और उसकी बीवी भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। अब मैं बेटी की तरफ आती हूँ कि देखिए, ज़ैनब बेटी तो रहमत है, और जब खलाइक़ कायनात बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो मेहमान भेज देते हैं। जब खलाइक़ कायनात इससे ज़्यादा खुश होते हैं तो रहमत बरसा देते हैं। और जब खलाइक़ कायनात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, आसमानों पर चिरागा होता है, तो बेटी की पैदाइश हो जाती है। अब इसकी किस अंदाज में परवरिश करनी है, ये माँ का फ़र्ज़ है। माँ का भी फ़र्ज़ है, वालिद का भी फ़र्ज़ है। फिर देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियाँ हों, उन्होंने उसकी तरबियत अच्छे अंदाज से की, ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, सने बलूगत को पहुँची तो उनका निकाह का बंदोबस्त किया, तो वो जन्नत में जाएंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला घर में तशरीफ़ फरमाती, दरवाजे पे दस्तक होती है। एक औरत थी, उसके साथ 2 बेटियां थीं। उसने खाने के लिए कुछ मांगा तो हज़रत आयशा के पास एक खजूर तो उन्होंने जाकर दे दी। उस औरत ने वो खजूर आधी आधी तोड़ी और दोनों बच्चियों में तकसीम की, खुद भूखी रही। उन्होंने आकर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह बेटियां दें और उसकी अच्छे अंदाज में परवरिश करे तो क़यामत के दिन वो दोज़ख से आड़ बन जाएंगी। तो अपने बच्चियों को तालीम और तरबियत के साथ साथ उन्हें हिजाब की अहमियत बताएं, उन्हें शर्म व हया का पैकर बताएं, उन्हें अज़वाजी ज़िंदगी की अहमियत बताएं, उन्हें बताएं कि सास ससुर के साथ कैसा रवैया रखा जाता है, ससुराल में किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाती है, और अपनी बच्चियों की तरबियत इस अंदाज में करें कि तालीम के साथ उन्हें खाना पकाना भी आना चाहिए, उन्हें सिलाई करना भी आनी चाहिए। अपनी बच्चियों को सब्र और शुक्र का पेकर बनाए, इसार और कुर्बानी का पेकर बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा बीबी फातिमा के घर गए तो उनके हाथों में ज़ख्म पड़े थे, चक्की पीसती जा रही थी। जो चादर आपने पहनी हुई थी उसमें बहुत सारे पेवन लगे हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों में आंसू आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, जो दुनिया में सब्र करता है आखिरत में उसकी मंजिल जन्नत होती है। देखिए, खातून जन्नत थी, लेकिन किस अंदाज में उनकी परवरिश की कि तमाम नेमतें होने के बावजूद कायनात की अता की गई थी उन्हें, लेकिन उन्हें फ़क्र व फाक़ा में ज़िंदगी गुजारी और सब्र शुक्र का पैकर बनी रहीं। देखिए, बच्चे किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और इनकी अज़मत और रिफ़त पर किसी कौम की तामीर होती है, यानी किसी माशरे की पूरी तामीर इन पर होती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत नहीं गिरेगी, अगर बुनियाद कमज़ोर होगी तो इमारत के गिरने में कोई कसर नहीं रहेगी। तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वालिदैन रोल मॉडल होते हैं, अपने बच्चों की इतनी खूबसूरत अंदाज में परवरिश करें कि वो अच्छा मुसलमान
فرشناس شہری اور اچھا انسان بنے. بے شک. اور آپ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا لڑکوں کی تربیت کی بہت زیادہ اچھا ضرورت بھی یوں بھی ہے کہ وہ یقینی طور پر جہاں بھی جائے گا وہ عورت کو عزت دے گا. اگر گھر سے اس کی تربیت اچھی ہوگی, اچھی ماں نے اس کی تربیت کی ہوگی, تو وہ یقینی طور پر جب بھی کسی عورت کو دیکھے گا تو اپنی نظروں کو جھکائے گا, اس کے دل میں اس کا احترام ہوگا. اور اسی طرح سے لڑکی کی جب بہترین تربیت کریں گے تو وہ یقینی طور پر اپنے بچوں کو, اپنے کنبے کو, اپنے پورے اہل و عیال کو بہتر طور پر ساتھ لے کر قدم سے قدم ملا کر چلے گی اور بہترین خاندان جو ہے وہ وجود میں آئے گا. اب اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں نا الگ الگ تربیت کی, جس طرح سے ہم نے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تربیت کی بات کی, اسی طرح والد اور والدہ دونوں پر علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی والد بھی اپنے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور والدہ بھی. اس تعلق سے کیسے دیکھیں گی اس بات کو آپ؟ ایک عربی کہاوت کا مفہوم ہے کہ بچوں کی شخصیت کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو ان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے. جیسے سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. مفسرین کرام اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے, نگہبان ہے, اس سے سوال کیا جائے گا. اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں یا جو اس کے زیر تربیت افراد ہیں ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اب نکاح ایک مقدس ترین کانٹریکٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, تو ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہی دیکھیں وہاں سے تربیت دی جا رہی ہے دین اسلام میں کہ جب ایک نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرنا ہے تو وہ دیندار ہونی چاہیے, متقی ہونی چاہیے, صاحب کردار ہونی چاہیے, اچھے حسن اخلاق کی مالک ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اور صالح ہونی چاہیے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جو دوران پریگننسی بھی معاملات ہوتے ہیں, جو مدارج ہوتے ہیں, اس سب کا جو اثر ہے اگر اچھے انداز میں اس کے اچھے ماحول میں وہ ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے تو بچے کی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہاں والد کی ذمہ داری ہے, یعنی شوہر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھا کمفرٹ والا ماحول دے, اس کی نیڈس کو پورا کرے, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھے اور اچھا اور پازیٹیو ماحول اس کو دے. پھر جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ اس کی کان میں اذان دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا میسج گویا اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہوا یہاں محسوس ہوتا ہے. پھر تہنیک کا عمل ہے کہ گھٹی کا جو عمل ہم جانتے ہیں, پھر عقیقہ ہے, پھر بچے کا آسن نام تجویز کرنا, یہ والد اور والدہ دونوں کی مشاورت سے ہو رہا ہوتا ہے بیسکلی. اچھا ایسا نام تجویز کیا جا رہا ہوتا ہے یا تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے بیسکلی کہ جو اور کسی کا نہ ہو, لیکن ہمیں ایسے ناموں کے حوالے سے بھی اپنی توجہ اس جانب مبذول کرنی ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابرین نے جن کو پسند کیا اور جو اچھے مفاہیم اور مطالب رکھنے والے, کیونکہ ان کا اثر بھی بچے کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ رضاعت کے شیر خوارگی کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں والد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور والدہ کی بھی. ڈیفینیٹلی والدہ اپنے بچے سے کلوز ہو رہی ہوتی ہے, اس کی فصاحت و بلاغت ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے گویا اپنے بچے کی رگ و پے میں, اور بچے کے ساتھ ایک روحانی تعلق ماں کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ معاشی ذمہ داریاں, کفالت کرنا اور تربیت کا جو بیسکلی مطلب ہے کہ ایک شے کو آہستہ آہستہ اس کے درجہ کمال تک پہنچانا. تو یہاں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رزق حلال کو چوز کرے تاکہ بچے کی راہیں زندگی کے اچھے انداز میں ڈیولپ ہو سکے, متعین ہو سکے, اس کی فکر کی اچھی آبیاری ہو سکے. اب ماں بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ بچے کو چھوٹے چھوٹے زندگی کے آداب سکھانا شروع ہوگی, اذان کا ادب سکھائے گی, مہمان کا ادب سکھائے گی, بڑوں کا ادب سکھائے گی, کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کرنا, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرتی چلی جائے گی اور بچے کی شخصیت ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. پھر والد اور والدہ دونوں کی ہی یہ ذمہ داری بیسکلی ہوتی ہے کہ والد گھر سے باہر تو ہیں لیکن زینب ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ تو وہ بچوں کو دے ہی سکتے ہیں کہ پارک میں یا گھر میں اچھی گیمز, اچھی کتابوں کا انتخاب ان کے لیے کرنا. یعنی چائلڈ سائیکالوجی کو تمام انداز سے ماں اور باپ دونوں کو جان لینا ضروری ہے. پھر جب باپ بھی ان کو امر و نہیں کا حکم دے گا نا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے صحیح ہیں, یہ صحبت مفید ہے, یہ نقصان دہ, اس طرح سے دونوں کی یہ ذمہ داری ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو تعلیمی ادارے کا انتخاب ہے بیسکلی والد ہی کر رہا ہوتا ہے. بیوی سے obviously مشاورت ہوتی ہے لیکن گھر کا سربراہ اور سرپرست چونکہ والد ہوتا ہے, بیوی اس سے جو والدہ ہے اس سے تمام قسم کی سجیشنز لیتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو رن کر رہی ہوتی ہے. پھر بچے کے تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر لیٹر آن اس کی شادی کا, اور اس میں بھی ماں اور باپ دونوں کی مشاورت ہوتی ہے. والد کے حوالے سے میں بات کروں تو بڑا ہی لازوال اور پیارا رشتہ ہے. کہا جاتا ہے نا, میں نے کہیں پڑھا کہ اس رشتے میں تپش تو ہوتی ہے یعنی تھوڑی سختی, لیکن یہ سورج کی مانند ہوتا ہے, یعنی تپش رکھتا ہے لیکن جب نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب
सफ़ा हस्ती का जो आगाज़ है कायनात का, वो भी एक वालिद किरामी नहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो रहा है। तो वालिद की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो अपनी बच्चों की सरपरस्ती भी करता है, उनको दाना भी बनाता है, लुत्फ़ो करम और मोहब्बत का समंदर भी उनके लिए होता है। बेशक बेशक, बहुत खूब। एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, आज बहुत अहम उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और वह है वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं। वालिदैन अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतरीन अंदाज से अंजाम दें तो यकीनी तौर पर जो हम बच्चे हैं आजकल के, वो बड़े होकर माशरे को बेहतर तौर पर साबित कदम हो सकते हैं माशरे में, और बेहतरी की जानिब गामजन भी कर सकते हैं, तरक्की याफ्ता माशरा बनाने में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब, आज जिस तरह से वालिदैन की ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक से बात की जा रही है, और डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जनरेशन गैप हर दौर का मसला रहा है। डॉक्टर साहिबा, AI के इस दौर में पेरेंटिंग एक चैलेंज बन गया है। यानी हम अपने बच्चों की तरबियत कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं कोई भी सवाल बच्चों के जहन में वो AI से पूछ लेते हैं, अब वो उन्हें कैसा गाइड कर रहे हैं। खैर, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस हवाले से अगर इस बात को पेश नज़र रखा जाए तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, क्या कहिएगा? देखिए ज़ैनब, सबसे पहले तो मैं जनरेशन गैप किसे कहते हैं इसको वाज़े कर दूं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक रिवायात, इक़दार और तर्ज़ अमल के इख्तलाफ को जनरेशन गैप कहा जाता है। जनरेशन गैप हमेशा से एक समाजी हकीकत रहा है, और डिजिटल महारतों ने इसकी गहराई को और मज़ीद गहरा कर दिया है। देखिए ज़ैनब, कुदरत का भी अजीब दस्तूर है। जब इंसान पैदा होता है तो पहले शीरख्वार बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता हैगा। इसी तरह वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, हालात बदलता है, और इंसान वक्त और ज़माने के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है। देखिए ज़ैनब साहिबा, पहले हम जो थे लोग पैदल हज करते थे, अब हवाई जहाज़ पर जाते हैं। पहले लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे जब लाइट नहीं थी, अब लोग AC लगा कर लाइट में मतलब पढ़ते हैं। पहले जो था वो लकड़ियों पर खाना बनता था, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए, और गैस की जहाँ जहाँ फराहमी है लोग जल्द से जल्द खाना बना लेते हैं। पहले जब हम तालिब इल्मी के दौर में, जब हम क्लास लेने के बाद 1 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे, किताबों का मुताला करते थे, अच्छी शायरी पढ़ते थे, मजहबी किताबें पढ़ते थे, मालूमाती किताबें पढ़ते थे, अच्छे अफसाने पढ़ते थे, उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते थे, और उन लोगों की तलाश में रहते थे हम जो मुताले का शौक़ रखते थे। लेकिन जूं जूं ज़माना तरक्की करता गया, जूं जूं मतलब डिजिटल महारतों का दौर आता गया, तो कदरें भी बदलती गईं, रिवायतें भी बदलती गईं। अब देखिए ना, पहले कार्ड छपते थे, अब सबको मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दिया जाता है। तो ज़माना तरक्की कर गया, और जो बच्चे हैं आज की नई नस्ल के, वो इन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं। तो इस सिलसिले में देखिए ज़ैनब साहिबा, वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों में बैलेंस रखें, डिजिटल महारतों के साथ साथ इनमें लिखने की भी आदत डलवाएं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि बच्चों के में मुताले का शौक़ पैदा करें, इनके मुताले को दिलचस्प बनाएं, और फिर आप ये देखिए कि ख़ुद भी जहाँ जहाँ अच्छी किताबें मिलती हों अपने बच्चों को ले जाएं, लाइब्रेरी से लेकर आएँ, दुकानों से ख़रीद के लेकर आएँ, इन्हें तहरीरें लिखने और लिखने पढ़ने का इनके अंदर शौक़ पैदा करें। फिर एक वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी तो ख़ुद भी वो मुताले का शौक़ रखें, ख़ुद भी अच्छी तहरीरें लिखें और अच्छी तहरीरें पढ़ें, इससे बच्चों में भी लिखने पढ़ने का जो है वो शौक़ पैदा होगा। और वालिदैन का ये भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को मतलब डिजिटल महारतों के या टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बताएं, और उन्हें ये भी बताएं कि AI एक टूल है, इस पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करना ख़तरनाक हो सकता हैगा, और अपने बच्चों को स्क्रीन की सरगर्मियों को उनकी महदूद करें, इन सरगर्मियों से उन्हें निकाल कर दूसरी और सरगर्मियों में मशगूल रखें। देखिए, जब स्क्रीन की सरगर्मियों में बच्चा ज़्यादा मलूज़ खातिर रहेगा तो उसकी आँखें ख़राब होंगी, हैं, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर असर पड़ेगा। और देखिए, जब वो गलत बात देखेंगे और गलत बात सुनेंगे तो वो भी गलत रास्तों पर निकल सकते हैं। तो वालिदैन इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, हम हर वक्त, और फिर देखिए अपने बच्चों के हाथों में हर वक्त मोबाइल फ़ोन उनके हाथों में, तो ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों, मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है, हर वक्त खेलने की चीज़ नहीं है, हर वक्त इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। तो इस सिलसिले में वालिदैन
کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاحی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ان کی پرورش کریں. جب والدین چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ بچہ کس وقت آ رہا ہے کس وقت جا رہا ہے, کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے, غیر اخلاقی کتابیں تو نہیں پڑھ رہا, غیر اخلاقی چیزیں تو موبائل پہ نہیں دیکھ رہا, اسکرین پر غیر اخلاقی چیزیں تو, بچوں کی ذہنی اصلاح بھی ہوگی, سماجی اصلاح بھی ہوگی, اس سے کہ بچے جو ہیں مستقبل کے معمار ہیں, آگے جا کر انہیں بہت نام اور مقام ان کا ہونا ہے, ترقی کریں گے, ترقی کے راستوں پر گامزن رہیں گے, اور وہ والدین ہمیشہ ترقی کرتے ہیں اور ان کی اولاد ترقی کرتی ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور اصلاحی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی والدین کو اپنی اولاد کو ایک تو اپنے سے قریب کرنا ہے, ان کے دل کی ہر بات کو جاننا ہے اور بہترین علم ان تک منتقل کرنا ہے, انہیں دیکھنا ہے. اور پھر ہم ساتھ ساتھ کتابوں کے مطالعے پہ خاص طور پر بار بار یوں بھی زور دیتے ہیں کہ ہم مطالعہ کریں, جب اپنے ہاتھوں میں کتاب کا لمس محسوس کریں گے, اس کا پڑھنا, اس کی تاثیر آپ زبان سے پڑھیں, آنکھوں سے اس کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ کی پوری باڈی اس میں انوالو ہوتی ہے, تو آپ بہتر طور پر علم کو اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں والدین سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور والدین ہی ایک بہترین انسان کو بنانے میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا جس طرح ذمہ داریوں کی, تو ایک یہ بھی ذمہ داری ہے اور سراپا دعا ہے والدین تو اپنی اولاد کے لیے, تو دعا کرنا اولاد کے لیے یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. ہر وقت دعا کرتے ہیں والدین اپنی اولاد کے لیے, اور ماں کو تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہے, باپ کی دعا عرش تک پہنچتی ہے. کیا کہیے گا زرمینہ اس تعلق سے؟ بہت ہی پیارا سوال کیا زینب آپ نے. بالکل یہ بھی والدین کی رسپانسبلٹیز میں سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں, اچھی تربیت کریں. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ والد جو اپنے بچوں کو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے یا تحفہ, وہ اس کی عمدہ تربیت ہے. اور باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا گیا ہے. اور ایک مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی اقوام تیار کر کے دوں گا. تو دونوں کا ہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. دعا اور دوا یعنی تربیت بھی کرنا اور ان کے لیے پھر دعا بھی کرنا کہ اللہ ان کو راہ راست کا مسافر بنائے, تاکہ بچوں کی پرسنالٹی میں کوئی خلا باقی نہ رہ جائے. اچھا, ہم لوگ بھی, ہمیں قرآن پاک میں بڑی پیاری دعائیں سکھائی گئی, ہم بھی تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح سے رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. یہاں سے کما ربا یعنی صغیرہ, یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں. اب والدین جو دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے, تو دعا میں زینب بڑی طاقت ہوتی ہے, اور وہ مقبول ہوتی ہے بارگاہ خداوندی میں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. دنیاوی جتنے منصب ہیں یا روحانی ترقیاں ہیں, اگر والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام جو کامیابیاں ہیں اور سکسیس ہے, اللہ رب العزت ان کو اسے سرفراز فرما دیتا ہے. اچھا, اس میں بہت ساری دعائیں جو انبیاء کرام سے بھی منقول ہیں, تو اس میں ایک دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یعنی یا اللہ مجھے دین پر, نمازوں پر استقامت عطا فرما, اور میری نسلوں کو بھی. اسی طرح سے انبیاء کرام کے حوالے سے ایک اور دعا منقول ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو صالح بنا اور راہ ہدایت پر گامزن رکھ. اسی طریقے سے ایک اور دعا ہمارے پاس آتی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا, کہ یا اللہ میری ذریت کو, میری ازواج کو, اولاد کو, اس کا مفہوم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو یہ دعائیں ہیں, جب اس کو ہم زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یقیناً ہم اگر گلاب چاہتے ہیں نا, دیکھیں بدی کے بیج سے خیر کا پودا کبھی نکل نہیں سکتا, لیکن اگر ہم گلاب چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی باعمل بننا ہوگا. ہم بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی, خود بھی صداقت کو اپنانا ہوگا. اگر آنیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں خود بھی ایماندار بننا ہوگا. یعنی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کے رگ و پے میں منتقل کرنا ہوگا. یہ والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں دعائیں بھی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر اچھی تربیت کریں, ان کو عقائد اسلام بما دلائل سکھائیں, اعمال شریعہ ان کو اچھے طریقے سے سکھائیں, پھر گناہوں کی معرفت کی پہچان کرائیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ بدی کا ہے, یہ خیر کا ہے, یہ شر کا ہے, یہ حق کا ہے, یہ باطل کا ڈفرنس ہے, یہ فرق بتائیں. پھر توبہ کی علامات بتائیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا سکھائیں, اللہ کی خشیت سکھائیں. جب ہم اس طرح سے عمدہ خطوط پر اچھی تربیت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کامل فرد بنتے ہیں, معاشرے کا مفید فرد بنتے ہیں, اور اچھے اور کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں نا کہ ماں کا بھی کتنا اچھا کنٹریبیوشن ہے, وہ دعا بھی کرتی ہے, ساتھ دوا بھی کس طرح سے کرتی ہے. کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ نے جب ان کو نصیحت کی کہ بیٹا سچ کا دامن کبھی ہاتھ سے
سے جانے نہیں دینا، تو ڈاکوؤں کا پورا قافلہ ان کے سچ کی برکت سے طائب ہو گیا تھا اور راہ راست پر آ گیا تھا۔ اس طرح سے بچوں کو جب ادب سکھایا جاتا ہے تو ایک بڑا پیارا واقعہ یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی۔ ایک مرتبہ ایک انسٹیٹیوشن میں کوئی انسپیکشن کے لیے ٹیم آئی اور وہاں ان سے پوچھا گیا ایک بچے سے کہ آپ اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے کہ کیا نام ہے۔ تو وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر جانا چاہتا ہے، استاد اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے اور ساتھ وہ ریزن باہر جانے کی یہ بتاتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو تو باوضو ہو کر کرو۔ تو میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان مبارک پر جاری کر سکوں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو راہ راست کا مسافر بنائے۔ مظفر وارسی کے ان چند اشعار کو میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی۔ پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، ہو مستقبل پہ حاوی ہم ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے انمول موتیوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے کے اچھے افراد بن سکیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیاری باتیں زرمینہ آپ کی جانب سے پیش کی گئیں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ واقعی جب ہم بہترین طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہی تو صدقہ جاریہ ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور ہم بارہا دعا کریں اولاد کے لیے بھی، اور پروردگار عالم سے یہ بھی دعا کریں کہ اس اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والا بنائے، ہمارے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے لیے دعا کریں، تو یقینی طور پر ایسی اولاد قابل رشک ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ زرمینہ، آپ تشریف لائیں، بہت ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں۔ بس آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھائیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک کے دن کا آغاز یا دن میں کسی بھی وقت آپ تلاوت قرآن پاک سے جب اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو زندگی گل و گلزار ہو جائے گی یقینی طور پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔